قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے۔ اس کا احترام ہر مذہب کے ماننے والے کرتے ہیں، اسے ایک الہامی کتاب کے طور پر مانتے ہیں اور اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص وراٹ کوہلی کے نام سے تو ضرور واقف ہوگا۔ دنیا بھر میں انہیں رنز بنانے والی مشین کے نام سے بھی شہرت حاصل ہے۔ دنیا بھر کے کرکٹ کھیلنے والے ممالک میں ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے۔ بڑی بڑی اشتہاری کمپنیاں انہیں اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنانے میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ ناظرین، 2019 میں وراٹ کوہلی نے اشتہاری مہم میں کام کر کے 2.5 ارب روپے کمائے۔ پچھلے دنوں انہیں ایک پرفیوم بنانے والی بھارتی اشتہاری کمپنی نے اپنی اشتہاری مہم میں کام کرنے کی پیشکش کی، مگر بھاری معاوضہ ملنے کے باوجود وراٹ کوہلی نے اس اشتہاری مہم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس اشتہاری مہم میں انہیں اپنے مسلمان دوست کو پرفیوم لگانا اور قرآن مجید کا تحفہ اسے دینا تھا۔ بظاہر انہیں اس کام میں کسی تنقید کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑنا تھا۔ حیران کن طور پر بھاری رقم ملنے کے باوجود وراٹ کوہلی نے ایڈ میں کام کرنے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے اور اسے صرف پاک لوگوں کو ہی چھونا چاہیے۔ دوسری جانب پرفیوم میں الکوہل بھی ہوتا ہے، جس کی موجودگی قرآنی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہر اختیار کر کے وہ مسلمانوں کی دل آزاری کا نشانہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ جو ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، 2 طرح کے مواقف سامنے آئے۔ ایک یہ کہ قرآن پاک نہ پکڑ کر کوہلی نے اپنی مسلم دشمنی دکھائی۔ دوسرا موقف یہ کہ کوہلی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ پرفیوم میں الکوہل، جس کی موجودگی اور کسی ناپاک کا قرآن کو چھونا مسلمانوں کو تکلیف دے سکتا۔ بہرحال جنٹل مین کے کھیل کرکٹ میں بلا شبہ وراٹ کوہلی دنیا کا عظیم بلے باز ہے، مگر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کر کے وراٹ کوہلی نے ایک عمدہ مثال قائم کی ہے۔ مسلمانوں کے مقدس ترین کتاب کا احترام کر کے وراٹ کوہلی نے مسلمانوں کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ آپ نے وراٹ کوہلی کے حوالے سے ہماری گفتگو سنی۔ ہمارے چینل WNNTV.TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔